السلام عليك يا شهر الله، السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على وطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ماہ مبارک رمضان کی 24 تاریخ ہو گئی ہے، اور آپ حضرات کی محبتیں، شفقتیں اور مفید مشوروں کے سبب ہم اس منزل پر پہنچے ہیں کہ آج ہمارا 24واں درس ہو رہا ہے. اللہ آپ تمام سامعین کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے. اور ابھی چند روز ماہ رمضان المبارک کے رہ گئے ہیں، اسی میں کچھ گزارشات بھی ہوں گی، کچھ ہمارے ایمان و عقائد کی باتیں بھی ہوں گی، کچھ دعاؤں سے متعلق. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا یہ سلسلہ مخلوط چل رہا ہے، تمام چیزوں کا احاطہ، فضائل علی ابن ابی طالب، قرآن مجید کی فضیلت، ماہ رمضان کی فضیلت، فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ کاملہ سے دعائیں. تو آج ہم قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 سے ابتدا کر رہے ہیں. اسی کی آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اپنے نبی کو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کے پاس ہی تو ہوں، اور جب کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہے، اور جو مناسب ہوتا ہے اسے قبول کرتا ہوں. اس کے بعد پروردگار عالم سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں فرما رہا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. وہ کون ہے کہ جب مضطر و لاچار اسے پکارے تو وہ سنتا ہے اور ہر دکھ درد کو اس سے دور کرتا ہے. اس کے بعد میں سورہ مومن اور سورہ غافر میں آیت نمبر 60 کے اوپر فرماتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارا پروردگار فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اس کے بعد سورہ اعراف میں آیت نمبر 55 میں ارشاد ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ. تم اپنے پروردگار کو تضرع و عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے پکارو. اس کے بعد هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین. یہ کافی کی روایت ہے اور حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نہیں، وہی تو ہمیشہ رہنے والا ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لہذا تم صدق نیت سے عبادت کر کے اس سے دعا مانگو. یہ سورہ مومن کی جو ہے وہ آیت ہے، هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین. یعنی وہی تو ہمیشہ رہنے والا ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لہذا تم صدق نیت سے عبادت کر کے اس سے دعا مانگو. سورہ مومن آیت نمبر 65. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کافی میں، الدعاء سلاح المومن و عمود الدین. دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستور ہے. امام کا
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء ترس المؤمن و متا تکسر قرع الباب یفتح لکا، دعا مومن کی سپر ہے، جب تم بار بار دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے لیے کھول دیا جائے گا۔ کافی کی روایت۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد ہے ان الدعاء لیرد البلا، دعا بلا و مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں افضل العبادہ عبادت دعا، بہترین عبادت جو ہے وہ دعا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء انفض من السنان الحدید، دعا تیز دھار والی انی سے بھی زیادہ مؤثر و کارگر ہوتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بالدعاء فإن الدعاء للہ والطلب الی اللہ یرد البلاء، تمہیں لازماً دعا مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ سے طلب و دعا بلا و مصیبت کو برطرف کر دیتی ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بصلاح الانبیاء فقیل وما صلاح الانبیاء قال الدعاء، تمہیں انبیاء علیہ السلام کے ہتھیار سے آراستہ ہونا چاہیے۔ امام رضا علیہ السلام پوچھا گیا وہ ہتھیار کیا ہے؟ فرمایا دعا۔ اور امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء یدفع البلاء، دعا رد بلا کا ذریعہ ہے۔ یہ میں نے دعا کے اوپر چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور اب آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر شخص دعا کی ضرورت کو شدت سے محسوس کرتا ہے، اور جس چیز کی ضرورت کا احساس شدید ہو وہ اپنے مقام پر ایک مسلمہ حقیقت کی حامل اور انسان کی فطری طلب اور قدرتی خواہش ہوتی ہے۔ اگر اس کی ضرورت و اہمیت پر کوئی دلیل قائم نہ بھی کی جا سکے تب بھی اس کی واقعیت میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، نہ اس کے بارے میں اطمینان و ایقان میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے، اس لیے کہ فطرت کی ہم آہنگی خود سب سے بڑی دلیل ہے۔ چہ جائے کہ اس کی اہمیت پر فطرت و وجدان کی شہادت کے علاوہ بے شمار دلائل بھی قائم کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کی اہمیت کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور وہ بھی طلب دعا پر مشتمل ہے، جسے ہر روز کم از کم ہر انسان، ہر مسلمان، ہر مومن 5 مرتبہ بجا لانا ضروری سمجھتا ہے۔ اور اذکار نماز میں سب سے اہم سورہ فاتحہ ہے، اور وہ سراپا دعا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام، نوح، ابراہیم، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، یونس، زکریہ، سلیمان، موسیٰ، عیسیٰ، اور خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ موجود ہے۔ ان کے علاوہ جناب آسیہ زن فرعون، سحرہ مصر، لشکر طالوت، اصحاب کہف اور دیگر اہل ایمان کی دعاؤں کا ذکر ہے، جس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ دعا انبیاء کی سیرت، اولیاء کا شیوہ اور خاصان خدا کا دستور ہے۔ علامہ ازی، یہ صرف ملت اسلامیہ ہی کا شعار نہیں ہے بلکہ تمام ملل و ادیان اسے روح نیاز مندی و حسن عبودیت سمجھتے ہیں، اور فکر و عمل کے اختلاف کے باوجود اس نظریے پر یکجہتی سے متفق ہیں کہ کوئی پکار سننے والا ہے، اسے پکارنا چاہیے، کوئی دکھ درد کا مداوع کرنے والا ہے، اس سے چارہ و سازی کی التجا کرنا چاہیے۔ چنانچہ زبور کے ترانے، تورات کے نغمے، انجیل کے زمزمے، شام و وید اور شریمد بھگوت کی پراتھنائیں، گرنتھ، سپر اور گیتا کی اپاسنائیں اور زشت کی گاتھائیں اور دوسرے ادیان عالم کے مقدس صحیفوں کی دعائیں اس کی شاہد ہیں، اور اسلام میں تو فریضہ دعا کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے ترک پر جہنم کی وعید تک وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، سورہ مومن آیت نمبر 62، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، وہ لوگ جو غرور و تکبر کی وجہ سے میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں ہوں گے۔ مفسرین اس آیت میں عبادت سے
دعا کو مراد لیا ہے، کیونکہ دعا عبادت ہی کا ایک شعبہ ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام بھی اس کی تائید فرماتے ہیں۔ فَسَمَّيْتَ دُعَاءَكَ عِبَادَةً وَتَرْكَهُ اسْتِكْبَارًا وَتَوَعَدَتْ عَلَىٰ تَرْكِهِ دُخُولَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تو نے دعا کا نام عبادت رکھا ہے، اس کے ترک کو غرور سے تعبیر کیا ہے، اس کے ترک پر جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہونے سے ڈرایا ہے۔ اب یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ظاہر ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ہاتھ پھیلانے کے لیے شرم محسوس کرتا ہے۔ جیسے جیسے اس میں تھوڑا بہت عہدہ آ جائے، ترقی مل جائے، دنیا داری آ جائے، مال آ جائے، حکومت آ جائے، حکومت کا عہدہ آ جائے، تو غرور و تکبر اس کے اندر بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وہ ترقی کرتا ہے تجارت میں، مال میں، اولاد میں، کسی بھی عنوان سے جو اس کے لیے قابل فخر بات ہو، دو چار لوگوں میں اس کا تذکرہ ہونے لگے تو اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، اکڑنے لگتا ہے، سینہ تان کے چلنے لگتا ہے، اور اب وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ آنکھوں سے، چہرے سے، ہاتھ سے، پیر سے اس کے تکبر جو ہے وہ چھلکنے لگتا ہے، اور وہ اس منزل پہ، اور شیطان دوسری طرف اس کے ہر عمل کو اچھائی کی شکل میں پیش کرتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اطراف میں آپ دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے، ایسے افراد جمع ہو جاتے ہیں خوشامد پسند، جو اس سے منفعت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ہر عمل، ہر ادا کے اوپر تعریف، سبحان اللہ۔ نوابوں کی تاریخیں پڑھیں، مہاراجاؤں کی تاریخیں پڑھیں، راجاؤں کی تاریخیں پڑھیں، بادشاہوں کی تاریخ پڑھیں، اسی تملق پسند لوگ ان کے پاس جمع ہوتے تھے، اور وہ ان کو جو ہے، ظاہر ہم بھی یہ بات کہتے ہیں، جس آدمی کو تعریف پسند ہے آپ تعریف کیجیے، وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے، اتنا ہی وہ ہوگا، حالانکہ اس کمبخت کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ کسی سپاہی کو دروغہ کہہ دیجیے، دیکھیے کتنا خوش ہوگا۔ کسی سڑک چھاپ کو جو ہے ڈاکٹر صاحب کہہ کے پکاریے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک بیماری چلی ہے، ہر امامے والے کو، ہر ٹوپی والے کو آیت اللہ کہنے لگے، اور وہ بھی پھول کے سماتا نہیں ہے، چاہے اس بیچارے میں امامہ رکھنے کی صلاحیت نہ ہو۔ کتنے اس وقت آپ کو ملیں گے ایسے جو آپ کو اب تک ٹوپیوں میں نظر آئے، اور اب انہوں نے نہ وہ قم کا انہوں نے دیدار کیا، نہ نجف اشرف کا دیدار کیا، اور بہت سے ایسے ملیں گے آپ کو جنہوں نے کسی دینی مدرسے میں ہندوستان کے اندر قدم نہیں رکھا، اور وہ بھی اس وقت آپ کو امامہ پوش نظر آئیں گے۔ نام لینے سے کوئی فائدہ نہیں، آپ خود آ کے کھلی رکھیے۔ اور اس کے بعد میں بہت سے تو اس وقت ماشاءاللہ قائد بنے ہوئے ہیں بھائی، اور ہمیں کیا آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ جو مقدس الفاظ ہمارے یہاں تھے، ہم ایک زمانے میں سنتے تھے کہ بہت سے مسائل آیت اللہ الحکیم سرکار محسن الحکیم کے پاس جب فتوے پہنچے لینے کے لیے، کچھ خطوط گئے، وہ گئے، اور مفتی اعظم مفتی احمد علی صاحب قبلہ ان کے ہمدرس تھے، تو انہوں نے سر پیٹ لیا۔ جس سرزمین پہ مفتی احمد علی جیسا بندہ موجود ہو، جو خود مجتہد ہے، جو خود آیت اللہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے لوگ مجھ سے پوچھیں، تو چونکہ ہم لوگ تو غلام ہیں اور باہر والوں کی پرستش کرتے ہیں، تو وہ چیز تو ہے۔ آپ سنیں، کوئی بھی ایران عراق سے چھوٹا سا بچہ بھی امامہ لگا کے آ جائے، پھر دیکھیے کیسے اٹھائیں گے، اور اپنے بڑے سے بڑے کو جو ہے کوئی عزت نہیں ملے گی۔ یہ دنیا کا دستور ہے بھائی، کیا کیا جائے۔ بہرحال وہ تکبر و غرور آ جاتا ہے، آپ سمجھے کہ نہیں، اور غرور میں جب وہ اتنا کوٹ کوٹ کے بھر جاتا ہے تو پروردگار عالم کو ذلیل کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ائمہ علیہم السلام نے، انبیاء علیہم السلام نے، ہمارے علماء نے، ان سب نے ان تعلیمات آل محمد کو عام کیا ہے کہ اگر ہاتھ پھیلانا تو صرف اللہ کے لیے، سجدہ و رکوع کرنا تو صرف اللہ کے لیے۔ یہ دعا کا تصور ہر قوم میں، ہر فرد میں ہے، اس لیے کہ غم، درد، موت، صدمہ، پریشانیاں ہر ایک کی قسمت میں ہے، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ آپ کو دنیا میں کوئی آدمی خوش نہیں ملے گا۔ جس کے اولاد ہے وہ بھی ناخوش ہے، جس کے نہیں ہے وہ بھی ناخوش ہے، جس کے پاس اقتدار ہے وہ بھی ناخوش ہے، جس کے پاس دولت ہے وہ بھی ناخوش ہے، جو بہترین تجارت کر رہا ہے وہ بھی ناخوش ہے، جو ناکام ہے وہ بھی ناخوش ہے۔
جس کے پاس سب کچھ ہے وہ بھی ناخوش ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ پکارتا ضرور ہے۔ پروردگار عالم نے ایسوں کا علاج کیا ہے۔ تم اگر میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو تم کو دنیا سے بے نیاز کر دوں گا، میرے سامنے سر جھکاؤ گے تو پھر تمہارا سر کسی دوسرے کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا، عزت دوں گا، بلندی دوں گا، تمہارا سر ہمیشہ بلند رہے گا۔ یہ صرف دعاؤں کا صدقہ ہے، یہ صرف دعائیں کیوں؟ وہ مالک حقیقی ہے۔ یہ تصور ہر فرد کے اندر پایا جاتا ہے۔ جب وہ پریشانیوں میں گھرتا ہے تو اس کے دل سے آواز نکلتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور وہ دل میں پکارتا ہے، جس کو چاہے قصد کرے۔ جتنے مذاہب ہیں آپ روزانہ اپنے ہندوستان میں دیکھ لیجیے، مندروں کے سامنے لائن لگی ہوتی ہے، وہ بھی جا کے جس کو پوچھتے ہیں اس کے سامنے۔ مشرکین کی تاریخ پڑھ لیجیے، جن بتوں کو وہ خدا مانتے تھے، نمرود کی تاریخ پڑھ لیجیے، فرعون کی تاریخ، جتنے ہیں سب کے سب ان سب کے سامنے سر ہی جھکاتے تھے نا لوگ۔ ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے کہ آپ ہی مائی باپ ہیں، سر جھکا کے بات کرتے ہیں نا، تو پھر اس کے سامنے کیوں نہیں سر جھکاتے جو وحدہ لا شریک ہے؟ اس کے سامنے کیوں نہیں سر جھکاتے جو اس کائنات کا مالک و مختار ہے؟ جس کو آپ دیکھیں، کسی سے بھی آپ اگر ہاتھ سوال کریں گے تو وہ پہلے اپنی جیب دیکھے گا یا اپنا بینک اکاؤنٹ دیکھے گا، تو اس کو پہلے ہی تصور ہوگا اگر یہ دوں گا تو کتنا میرے خزانے میں کم ہوگا۔ لیکن جس کے خزانے کی کوئی حد ہی نہیں ہے، آپ اس سے سوال کریں گے وہ تصور کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اب آپ یہیں سے اندازہ لگائیں۔ یہاں ایک دعا کا تذکرہ اور کرتا چلوں۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دعا کے معنی فرما رہے ہیں آپ کہ دعا کے معنی لغوی معنی بلانے اور پکارنے کے ہیں، اور اس میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا، اس کو دعا کہتے ہیں۔ اور بارگاہ الوہیت میں مقصد و حاجت کے پیش کرنے کو کہتے ہیں۔ کبھی ان کلمات پر بھی دعا کا اطلاق ہوتا ہے جو صرف حمد و ثناء الہی پر مشتمل ہوتے ہیں، ان میں طلب و سوال اور عرض حال کی صورت نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الدعاء دعائی و دعاء الانبیاء من قبلی وہوا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔ بہترین دعا میری اور مجھ سے قبل کے انبیاء کی وہ یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے جو یکتا و لا شریک ہے، اسی کے لیے شاہی و جہانداری ہے اور اسی کے لیے حمد و ستائش ہے۔ وہ زندگی و موت دینے والا ہے، وہ ایسا زندہ ہے جس کے لیے موت نہیں، اس کے ہاتھ میں بھلائی بھلائی ہے اور ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ ان تمہیدی کلمات کو دعا سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ تعریف و ستائش کے اندر طلب و سوال کا پہلو بھی پنہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ اگر جب تو ہی مالک و مختار ہے، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، تو اب سوال بھی تو تیری ذات سے ہے نا۔ سورہ حمد کیا ہے؟ پہلے الفاظ جو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس کے بعد یہاں سے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حمد و ستائش، اللہ کے صفات بیان کرنا، اس کے بعد میں ایک ہی دعا ہے، وہ کیا ہے؟ پروردگارا جب تیری بندگی کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تو سوال بھی تجھ سے کروں نا، اور میرا سوال یہ ہے کہ مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر، صراط مستقیم پر چلا۔ اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ بھی ہم تعین خود کر رہے ہیں بزبان الہی۔ صراط الذین انعمت علیہم،
پروردگار ہر راستے کی نہیں، اس راستے کی جس پر چلنے والوں پر تو نے اپنی نعمتیں، اپنی برکتیں نازل کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور پروردگارہ اس راستے پر نہیں جس پر چلنے والے گمراہ ہو گئے یا تیرا غضب نازل ہو گیا۔ اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، آنکھیں دی ہے، علم دیا ہے، سوچ و وچار کرنے کی صلاحیت دی ہے، تو اب آپ مسلمان ہیں تو قرآن میں دیکھیں، دنیا والے ہیں تو وہ دیکھیں کہ اللہ نے نعمتیں پہلے یہ دیکھیں نعمتیں کیا کیا ہیں، اور کون سی نعمت کس کو دی ہے اور کتنی نعمتیں کس کو دی ہیں۔ جو اللہ کے راستے پر چلے ہیں اس پر نعمتیں آئی ہیں، اور کون وہ لوگ ہیں جو دوسرے راستے پر چلے، اللہ کا غضب نازل ہوا یا گمراہ ہو گئے۔ خود اب آپ دیکھ لیجیے اور فیصلہ کر لیجیے اس کے بعد میں، میرے تعریف کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر آ جاؤں گا اس منزل کی طرف، ابھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ جو حمد ہوتی ہے طلب اور و حاجت کا ایک لطیف انداز ہے، جس کے بعد کھلے الفاظ میں عرض و سوال کی احتیاج نہیں رہتی، یعنی یہ تمام صفات کمالات، زندگی کا تو دینے والا ہے، موت کا تو دینے والا ہے، زمین کا مالک تو ہے، آسمان کا مالک تو ہے، چاند و سورج کا مالک تو ہے، ہواؤں کا چلانے والا تو ہے، یہ سانس کی جو رشت ہے یہ سب تو ہے، یہ ہاتھ پیر یہ سب کچھ تیرے دیے ہوئے ہیں پروردگار، یعنی اس کے اختیارات کا بھی اعلان کر۔ اب اس کے بعد میں یہیں پر ہمارا سوال ہی ہے، اب اگر امام علی علیہ السلام کی دعا پڑھ، مخصوص مناجات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، اگر تجھ سے سوال نہ کروں تو کسی، اس کے شفایات کا جو ہے مکمل بیان کیا گیا، انشاءاللہ کل اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے بعد میں اگر تیری ذات سے سوال نہ کروں تو کس سے کروں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا ہے تو کیا کہا تھا؟ ان سے پوچھو تو صحیح، ان کے ہاتھ پیر کس نے توڑے ہیں، کتنے ان کو ختم کیا، کس نے برباد کیا، تباہی کس نے مچائی؟ اور اس کے خود ہی پوچھتے یہ بیچارے کیا بتائیں گے، یہ تو گونگے ہیں، یہ تو بہرے ہیں، یہ تو اندھے ہیں، اور تم اچھے خاصے زندہ ہوتے ہوئے ان سے سوال کر رہے ہو جو کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور جو اپنا دفاع نہ کر سکیں تو وہ تمہارا دفاع کیا کریں گے؟ ارے اس سے مانگو جو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، مولا آپ جو اتنی عبادت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ عجب جواب دیا مولا نے، کہا کیا علی بغیر دیکھے ہوئے خدا کی عبادت کرتا ہے؟ آئین آنکھوں سے نہیں، قلب کی آنکھوں سے۔ قرآن نے دعوت دی ہے، پہچانو نشانیوں کو، پہچاننے کے بعد یہ دیکھو کہ اتنا بڑا شامیانہ تم ایک چھوٹی سی چھت بغیر گاٹر کے، بغیر کسی سپورٹ کے نہیں ڈال سکتے، اور یہ اتنا بڑا کائنات کا آسمان اللہ نے کھڑا کر دیا، اور کوئی شیاطین نہیں، کوئی لوہے کا استعمال نہیں۔ یہ سورج کس طریقے سے صبح سے نکلتا ہے پوری دنیا کا چکر لگا کر کے، اور پھر غروب ہوتا ہے دوسرے علاقے میں جا کر کے، دیکھیں نا گلوبل کے اوپر، ایک حصے میں تاریکی دکھائے گا، ایک حصے میں روشنی، کہ اب سورج یہاں سے غروب ہوگا دوسری طرف نکلتا جائے گا، یعنی وہ غروب کبھی نہیں ہوتا۔ ہماری نظروں سے جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں کے علاقے کے لحاظ سے غروب ہوتا ہے، لیکن دوسرے علاقے کو روشن کرتا ہے، ادھر سے غروب ہوگا گویا دوسری طرف نکل رہا ہے۔ آپ گلوبل کو دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا آدھا حصہ ڈیوائیڈ ہے، آدھے میں اندھیرا ہے، اور پھر وہ ٹائمنگ کے اعتبار سے جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور گھٹتا چلا جاتا ہے۔ جیسے دن ہے اور اب شام ہوتی جائے گی، دوسری طرف جو ہے وہ سفیدی آنا شروع ہو جائے گی، ادھر مکمل غروب ہوگا، ادھر مکمل نکل چکا ہوگا۔ ٹائمنگ کے اعتبار سے پوری دنیا 24 گھنٹے روشن رہتی ہے، اور ویسے ہی اندھیرا ہوتا ہے، جہاں دن آ گیا وہاں رات آ گئی، ادھر دن آیا تو ادھر رات آئی، ادھر رات آئی تو ادھر دن آ گیا۔ یہ نظام کائنات ہے۔ مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، چنانچہ اگر کوئی شخص کسی دولت مند کے جود و سخا کی تعریف کرتے ہوئے اپنی محتاجی اور بے مائگی کا ذکر کرے تو اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ اس کی لب تشنگی اس کے سرچشمے جود و سخا سے سیرابی کی طلبگار ہے، جبکہ اس مدح و توصیف
اور اپنی بے نوائی کے ذکر کے بعد سوال مخفی نہیں رہا۔ اس مطلب کی طرف امیہ ابن ابی سلط نے اپنے شعر میں ابن جذعان کی مدح میں کیا کہا ہے، اذا اثنى علیک المرء یوما کفاہ من تعرضہ ثنا، جب کوئی شخص تمہاری مدح و ثنا کرتا ہے تو یہ مدح و ثنا اس دستے طلب بڑھانے سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں اپنی احتیاج، بے نوائی، اس کے فیضان کرم اور شان استغنا و بے نیازی کا تذکرہ کرے تو اس کے بعد کون سی بات رہ جاتی ہے جو طلب کے سلسلے میں نہ کہی گئی اور اب کہنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی، بلکہ یہی مدح و توصیف عین طلب سوال ہے۔ سمجھے حضور؟ یعنی جب آپ اللہ کی حمد کرتے ہیں، پروردگارہ تو مالک و مختار اس کائنات کا، سب کچھ تیرے ہاتھ میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب جو کچھ ہے وہ تیری عطا ہے، اور یہ جو کچھ عطا ہے یہ جاری و ساری رہے۔ بہرحال انشاءاللہ اس سلسلے کو دعاؤں کے کل ہم پھر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ہم نے کل کی تقریر میں آپ کو بتلایا تھا کہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک تاریخ لکھی جائے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی، جس میں آپ کے فضائل ہوں۔ یہ میں نے کل بھی اور اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ جس قدر دنیا میں مظلوم میرا مولا علی ابن ابی طالب کل تھا، اتنا ہی آج بھی۔ علی کے فضائل پر دشمنوں نے پردہ ڈالا اپنی دشمنی کی خاطر، چاہنے والوں نے پردہ ڈالا اپنی جان کے خوف کی خاطر۔ شام میں، عراق میں لاتعداد خبریں ملیں گی ان چاہنے والوں کی جن کی زندگی قید میں کٹ گئی، ان کا کوئی قصور، کوئی گناہ نہیں تھا، صرف ایک گناہ تھا، وہ تھا کلمہ ولایت پڑھنے کا اور بالاعلان مولا علی ابن ابی طالب کو اپنا امام ماننے کا۔ جناب حجر ابن عدی، یاد ہے نا آپ کو؟ 12 افراد گرفتار کر کے لائے گئے عراق سے، اور دمشق کے دروازے کے پاس ان کو روک دیا گیا۔ مکالمہ شروع ہو گیا پہرے داروں سے۔ جناب حجر نے فرمایا کہ ہمیں معاویہ کے پاس لے چلو، ہم وہاں فیصلہ کر لیں گے۔ ان کا نہیں۔ ان 12 افراد میں سے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہاں معاویہ کی تعریف کرو اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو برا کہو۔ یہ 12 کے 12 وہ افراد تھے جو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا امام، اپنا خلیفہ بلا فصل مانتے تھے، اور قبر خودی بھی ہیں، جان کا خوف، موت کا خوف، فنا ہو جانے کا ڈر۔ 10 نے معاویہ کی تعریف کی، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ جناب حجر ابن عدی سے کہا، آپ نے فضائل کی ایک لائن لگا دی، وہ جیسے کوئی ممبر کے اوپر جو ہے خطیب بول رہا ہو اور اس صورت سے فضائل بیان کرنا شروع کیے جیسے آبشار سے پانی برس رہا ہو، ایک سیل روا جاری ہو۔ اور صرف یہی نہیں کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان کیے بے خوف ہو کر کے، اور معاویہ کا شجرہ حسب و نسب بتانا شروع کیا، اس کی ماں کون تھی، باپ کون تھا، یہ خود کس نطفے سے پیدا ہوا ہوگا، وہ ساری چیزیں بیان کی۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ جو اس کے محافظ سے معاویہ کے، وہ سب کے سب ملائن نے کہا کہ اب تم زندہ نہیں بچے۔ ان کا ڈراتا کس کو ہے موت سے؟ کس کو ڈراتا ہے تو؟ ہم تو ہر وقت موت سے کھیلتے ہیں۔ کہا بتاؤ پہلے کون قتل ہوگا؟ یہ ہے قربانی، یہ ہے جذبہ ولایت۔ جناب حجر ابن عدی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا تیار ہو جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے تمہارا سر قلم ہو ولائے علی ابن ابی طالب کی خاطر۔ وہ فوجی حیران، یہ بندہ کیسا ہے جو اپنے بیٹے کو پہلے مارنا چاہتا ہے؟
اپنے بیٹے کا خون دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بیٹے کا لاشا دیکھنا چاہتا ہے اس بڑھاپے میں؟ کہا کیوں؟ کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ میں قتل ہو جاؤں اور میرے لاشے کو خون میں لت پت دیکھ کے، میری لاش کو تڑپتا ہوا دیکھ کر کے میرا بیٹا ولائے علی ابن ابی طالب سے ایک منہ ہٹ جائے، ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ معاویہ کی تعریف پہ آمادہ ہو جائے، یا میرے مولا کی ولایت سے انحراف کر جائے۔ جو درخت میں نے لگایا ہے اس کا پھل دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بیٹے موت کا کوئی ڈر تو نہیں، خوف تو نہیں؟ کہا بابا کیا بات کہہ رہے ہیں، میرے مولا کے اوپر یہ جان قربان 70 مرتبہ اگر زندہ کیا جاؤ، قبر میں کھڑا کر کے سر قلم کر دیا گیا، اور اب اللہ کا شکر ادا کیا، مولا کو گواہ بنایا، مولا جو اس بیٹے کی پرورش آپ کی ولایت پہ کی تھی، میرا دل مطمئن ہو گیا کہ میرا بیٹا آپ کے جوار میں پہنچ گیا۔ اور اس کے بعد میں ایک مرتبہ کہا، یہ علی کا نعرہ لگایا، لاؤ میرے سر کو بھی تن سے جدا کر دو، میں جلد سے جلد جتنی جلدی ہو میں اپنے مولا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ میرا مولا انتظار کر رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ آج کے بے ایمان لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جو درہم و دینار، اب تو ڈالر کہلاتے ہیں، ڈالر اور ریال میں جو ہے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اپنے ہی ذاکروں و مولویوں کو دیکھ لیں، فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ممبروں کو خالی کر دیا ہے۔ لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ جو فضائل علی ابن ابی طالب پہ پردہ ڈالیں اور اپنی تقاریر کو جو ہے وہ محروم کر دیں مومنین کو مولا کے فضائل سے۔ ایسے ذاکروں کو ڈوب مرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے رزق کی ضمانت ولایت علی ابن ابی طالب میں۔ یہ ممبر میراث ہے مولا علی ابن ابی طالب کی، اس پر ہر جانے والے پر واجب و لازم ہے کہ فضائل علی ابن ابی طالب بیان کریں۔ ہماری قوم کا کیا حال ہے؟ ہماری قوم غربت میں ہے، اس میں ہے، اس میں۔ ارے یہ رونا اپنے کمبختوں گھر میں رو، ممبر پہ آ کے کیوں روتے ہو؟ اگر قوم غریب ہے تو فضائل سن کر کے مولا کے دل خوش ہوگا، ہمت بڑھے گی۔ مولا علی کے فضائل خالی یہی ہے کہ تلوار چلائی تھی؟ کیوں نہیں مولا علی ابن ابی طالب کی خدمات بیان کرتے ہیں کہ مولا علی ابن ابی طالب 25 سال تک کیا کرتے رہے گھر کے اندر جب خلافت سے دور رہے؟ کیا وہ فضائل و مناقب سے بھری ہوئی داستان نہیں ہے؟ یا فضائل کا دروازہ بند ہو گیا؟ جاؤ، جا کر کے خرچ کرو، مدینے جاؤ، مدینے کے اوقاف کو کھنگالو، لائبریری مدینے کی جا کے دیکھو۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی اس حیات طیبہ میں 25 سال جو بعد وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت سے دور رہے تو کیا کیا؟ 1000 مربع میل قطیف سے لے کر جارڈن تک کا علاقہ، بنجر علاقہ، بے رویدہ علاقہ، اس زمین کو اس قابل بنایا کہ کاشت ہو سکے۔ 80 چشمے جاری کیے، باغات لگائے، ہر چشمے کا نام بیار امام علی ابن ابی طالب ہے۔ قطیف سے لے کے جارڈن تک جائے، میری بات کا یقین نہ کیجیے، مدینے کی لائبریری میں اوقاف دیکھیے، اور اسے اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، بنی ہاشم کے لیے، بنی عبد المطلب کے لیے نہیں، غربا کے لیے، مساکین کے لیے، غلاموں کے لیے آزاد کر دیا، دے دیا علاقہ پورا کا پورا۔ 1000 مربع میل اکیلے واحد امام علی ابن ابی طالب نے۔ اور جب یہ چرچا روم تک پہنچا تو اپنے انجینئروں کی ایک ٹیم بھیجی، جاؤ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس جا کے مدینے میں تعلیم حاصل کرو، اور ان سے پوچھو بنجر اور شوریدہ زمین کو رویدگی کے قابل کیسے بنایا جاتا ہے، اس زمین میں پانی، میٹھا پانی کیسے نکلے گا، کیسے پتہ چلے گا۔ ان کو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تعلیمیں دی ہیں۔ اور اس کے بعد میں آج آپ دیکھیں نا، آپ کے ہینڈ پمپ لگتا ہے یا ٹیوب ویل لگتا ہے یا وہ ہوتا ہے، تو اس مٹی کو دیکھ کر کے جو لگانے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کتنی سطح پر پانی آئے گا، کتنی سطح پہ میٹھا پانی آئے گا، یہاں پہ کھارا پانی ہے، اور نیچے ڈیپ جائیں گے اور جائیں گے اور جائیں گے تو پانی ملے گا۔ یہ ایجاد کس کی ہے؟ میرے مولا علی ابن ابی طالب کی۔
آج پوری دنیا میں جہاں جہاں تیل نکالے جاتے ہیں، جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، اور وہ اس کے بعد میں اندازہ لگاتی ہے یہاں تیل ہوگا اور کتنا ڈرل کریں گے، کتنا جو ہے گہرائی میں جائیں گے، وہاں کے اوپر تیل ملے گا، کس قسم کا ملے گا، کیا ملے گا، یہ ساری ایجادات انہی نے کہاں سے سیکھی؟ تعلیمات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ اور نقل کرتا چلوں۔ مجھے آج جس موضوع کو بیان کرنا تھا دامن وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی، انشاءاللہ وہ میں کل عرض کروں گا آپ کی خدمت، ممکن ہے آج بھی کچھ حصہ عرض کر دوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ ہے، شام سے حجاج کا ایک قافلہ جو ہے وہ حجاز جا رہا ہے، مکے۔ راستے میں بڑا طویل سفر تھا، کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا، ٹھہرنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، حجاج مر جاتے تھے بھوک پیاس سے، اس لیے کہ پورا علاقہ ریگستان کا تھا۔ اس بنا کے اوپر انہی نے شکایتیں کی، بادشاہ نے، خلیفہ نے، جو بھی کہلاتا تھا، اس نے کہا کہ معین کیا کہ بھئی تم جو ہے وہ یہاں پر کنواں بناؤ۔ انہوں نے چنانچہ کنواں بنایا، ایک پوری ٹیم کو حوالے کیا گیا اور وہ کنواں بنا، اور نیچے زمین کو کھودتے کھودتے ایک سطح پہ پہنچے، اور وہاں جو گئے تھے اندر وہ مر گئے۔ وہاں سے کوئی گیس نکل رہی تھی، ہوا نکل رہی تھی، وہ مر گئے۔ اب اس کے بعد جو بھی جاتا وہاں پہ وہ زندہ نہیں نکلتا، یہاں تک کہ پوری ٹیم ختم ہو گئی۔ بادشاہ نے دوسری ٹیم بھیجی، اس کا بھی یہی انجام ہوا۔ اب بڑے پریشان ہو گئے، کھلبلی مچ گئی، ایک معمولی سی گیس اور ہوا، پورا کنویں کے اندر کوئی بات نہیں، وہاں کے اوپر اب کوئی چارے کار نہیں، کوئی بتائے کہاں، اتنی محنت کی ہے، اتنی گہرائی تک گئے ہیں، اب کہاں کھودیں، کیا کریں۔ ایک مصیبت، بلایا گیا امام محمد باقر، یعنی تمام جتنے ان کے وزراء تھے، عقل مند تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، کوئی بھی داستان، بھئی کیا ہے، کچھ تو بتاؤ اس کے بارے میں، یہ ہوا کاہے کی نکل رہی ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، کچھ تو معلوم، مگر کوئی نہیں جانتا۔ علم کے دعوے دار سب تھے، ایک سے ایک عقل مند، پڑھا لکھا، تجربے کار، ایک سے ایک انجینئر، مگر سب اجہل محض۔ بالآخر کسی نے مشورہ دیا، میاں یہ علم جو ہے جن کی میراث ہے وہی بتا سکتے ہیں۔ کہا کون ہے؟ مدینے کے اندر امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ بلایا گیا مولا کو، فرزند رسول پہنچے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ مولا اتنے لوگ مر گئے، ہر سال حج میں جاتے ہیں، عمرے میں جاتے ہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کچھ نہیں، پیاس سے ہلاک ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ہم نے سبیل کرنا چاہی تھی پانی کی۔ اب یہاں کے اوپر اتنی محنت سے کنواں کھودا ہے، جو اب اس کنویں میں جاتا ہے مر جاتا ہے، جو جاتا ہے مر جاتا ہے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ کنواں تو تم صحیح کھود رہے تھے، مگر یہ ایک سائڈ پہ تمہارے کھودنے سے غلطی سے، ادھر سے جہاں سے ہوا نکل رہی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پرانی امتوں پر اللہ نے عذاب نازل کیا تھا، یہ اس کی ہوا ہے، لہذا وہ فضا جہاں کے اوپر بھی جائے گی کوئی آدمی بچے گا نہیں، ہلاک ہو جائے گا، اس کو فوری طور پہ بند کرو۔ امام کے ایک حکم سے اس کنویں کو بند کر دیا گیا۔ اب پریشانی، کنواں تو بند کر دیا گیا، اب مولا یہ راستہ کیسے آزاد ہو؟ اس راستے پر لوگ کیسے چلیں گے؟ حج سے محروم ہو جائیں گے، عمرے سے محروم ہو جائیں گے، اس مشکل کو تو آسان کریں۔ آپ نے فرمایا ہاں آؤ میں بتاتا ہوں۔ ایک جگہ نشان لگایا، یہاں کے اوپر کنواں بناؤ، یہاں اتنی سطح کھودو گے تو تم کو جو ہے پہلے کھارا پانی ملے گا، اس کے بعد جب اتنی سطح کھودو گے تو بہترین تم کو میٹھا شیریں پانی ملے گا۔ چنانچہ اب وہ جو حکم کے جتنے محدث اور یہ سب تھے وہ سب کے سب فارغ۔ اب امام نے جیسے جیسے تربیت کی تو ابھی ایک سوال آیا، آپ کو یہ کیسے پتا یہاں کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا میں کون ہوں، مجھے پہچانتے ہو، مجھے معلوم ہے دنیا میں کہاں پہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ کہا یہ علم کہاں سے آیا؟ یہ میرے جد علی ابن ابی طالب کا علم ہے، جنہیں نے بتایا ہے مدینے کے اندر، عرب کے اندر کہاں کے اوپر چشمہ، کیونکہ اس لیے وہاں تو پہاڑی علاقہ ہے پورا، یا ریتیلا ہے یا پہاڑی ہے، نہ رویدگی ہے نہ کچھ ہے۔ آج بھی آپ جا کر کے دیکھ لیجئے، مگر میرے جد نے اس تعلیم کو عام کیا ہے۔ کتنا افسوس کا مقام ہے، 25 سال، 1-2 سال نہیں، 25 سال، آج بھی 80 چشمے موجود ہیں، اور سارے اوقاف کی دستاویز
وصیت کے ساتھ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مدینے کی لائبریری میں محفوظ ہے. اپنے علماء سے پوچھے جائیے اور کسی کو معین کیجیے جا کر کے مسلمانوں میں اپنے، صرف اس لیے کہ میں مولا کا ماننے والا ہوں، چاہنے والا ہوں، یا اپنی کسی شیعہ سے نہیں، تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں. اگر عرب والوں کو خدمت کرنا تھی اسلام کی اور مسلمانوں کی، خود وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنے ہاں تیل اور پانی جو بھی کچھ نکال رہے ہیں انہی تعلیمات سے، مگر عام کیوں نہیں کیا؟ یہ پریشانی تو دنیا میں عام ہے نا. کیوں نہیں لوگوں کی رسائی وہاں تک کی کہ لوگ کم سے کم یہی معلوم کرتے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی انہی تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے. مگر وہ جو بغض علی ابن ابی طالب کا، کہیں علی کا نام نہ آ جائے، کہیں علی کا نام نہ آ جائے، کہیں اس لیے کہ آپ جو کچھ لکھے، آج آپ دیکھیں جتنی چیزیں دنیا میں ترقی کی ملیں گی، اس کا جہاں کے اوپر جب تم جاؤ گے تو اس کی اصل بنیاد امام علی ابن ابی طالب ملیں گے. جتنی بنیادیں آج غیر جتنے ہیں وہ سب کے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمارے نزدیک نہج البلاغہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مسلمان کے نزدیک ائمہ کے اقوال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر ان لوگوں کے نزدیک قرآن کی ایک ایک آیت سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، رسول اللہ کی ایک ایک حدیث سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمارے ائمہ کی ایک ایک لفظ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے ملکوں میں ترقی کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنے کسی کا بھی نام دیں، مگر اس کی جو بنیاد ہے وہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مسلمانوں کو محروم رکھا ہے، یہ دروازے علی کو نہیں چھوڑا ہے، بلکہ علم کے دروازے کو بند کر دیا ہے. ہر علم کا منبع و مرجع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اسی لیے آپ نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابھا. امام علی فرماتے ہیں کہ مجھے 1000 باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دیے اور ہر باب سے میں نے 1000 باب یاد کیے. آج رونا رو رہے ہو مسلمانوں کا. ارے بدبختو، جب تم نے اصل مرکز کو چھوڑ دیا ہے، دروازے کو چھوڑ دیا، شہر کو چھوڑ دیا ہے، تو پھر علم تمہیں کہاں سے ملے گا؟ بدبختی تو تمہارے اوپر آنی ہے. تم نے اہل بیت کو نہیں چھوڑا، اپنی زندگی کو برباد کر لیا، اپنی دنیا کو برباد کر لیا ہے. اب تم پھٹیئر حال میں رہو، یہی تمہارا مقدر ہے. جس دن تم پلٹ کر کے علی ابن ابی طالب کے دروازے پر آ جاؤ گے، سر تمہارا بلند ہو جائے گا. یہ تو تجربے میں بتایا ہے کہ جہاں جہاں علی نہیں آئے وہاں وہاں جو ہے وہ مسلمانوں کا سر ندامت جو ہے وہ خم ہوا. آج جو مولا علی کا نام لے کر کے نعرہ لگاتے ہیں ہم اور بلند ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے جناب نعرے بلند کرتے ہیں، اس نام کی عظمت ہے. یہ جس نبی کو حکم کہا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، خیبر نہ دے علی مغفر عجائب، علی کو پکارے، علی کو آواز دیں. یہ خالی ایسے نہیں تھا، بلکہ نبی اپنی سنت بیان کر رہے ہیں، علی کو آواز دے کر کے بتا رہے ہیں اگر نبی کامیاب نہیں ہو رہا ہے بغیر علی کے تو تم مسلمانوں بدبختوں ملونوں کیسے کامیاب ہوگے؟ آج بھی علی کو پکار لو، آج بھی علی کو یاد کر لو، آج بھی علی کے فضائل بیان کرو، آپ بھی علی کی ولایت پر ایمان لے آؤ تو تمہاری کھوئی ہوئی مٹی ہوئی عزت جو ہے دوبارہ بحال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے، آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے، سوائے در اہل بیت کے کسی غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم اہل بیت کے. ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ سے گزارش ہے ہماری چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں اور فالو کریں، اپنے دوستوں کو جو ہے خود بھی مشورہ دیں، اپنے دوستوں کو بھی آگاہی دیں. ہم صرف پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ کو دعوت دے رہے ہیں، کسی خوشامد، کسی تعریف یا اس کے محتاج نہیں ہے. اللہ نے سب کچھ دیا اور وہ دے گا، صرف ہماری دعا صحت کے لیے. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے، آپ کو طول حیات دے، آپ کے بچوں کی خوشیاں آپ کو نصیب ہو، دولت علم و ایمان سے آپ کو مالا مال کرے، اہل بیت کی محبت پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے. مولا علی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم، فرزند حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت حجت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رہے، آپ کے ظہور میں تاجیل ہو، ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کا شمار ہو. آپ سے گزارش ہے، جیسا کہ میں برابر کہتا ہوں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ہمارے دوست احباب میں جو ہے وہ شریک رہتا ہے،
کہ جو ہمارے اس پروگرام کو جو ہے وہ اسپانسر کرتے ہیں. آج ہمارے بھائی دوست عزیز جناب سید افضال حیدر صاحب، ان کے بھائی چھوٹے بھائی جو ہیں وہ مولانا آفتاب حیدر افریقہ میں بڑا کام کر رہے ہیں، بڑی تبلیغات کر رہے ہیں اور بڑا انہوں نے میدان مارا ہے. کالوں میں بڑی تبلیغ افریقہ کے اندر کر رہے ہیں. انہی کے بھائی ہیں جناب سید افضال حیدر. کل ان کے جو بڑے بھائی تھے ڈاکٹر اقبال حیدر، ان کی طرف سے پروگرام تھا، آج ان کی طرف سے پروگرام ہے. لہذا آپ سے گزارش ہے ان کی صحت و سلامتی، ان کے بچوں کی سلامتی کے لیے دعا کریں. پروردگار ان کو زندہ و سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں گناہ گو اضافہ فرمائے، کسی کا محتاج نہ رکھے سوائے در اہل بیت کے، کسی غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم اہل بیت کے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان کے مرحومین سید علی اوسط، طاہرہ اوسط، جعفری بیگم، ڈاکٹر سید سبط حسن رضوی، محمد عباس، صابرہ خاتون، نجف حسنین، قدسیہ بانو، حیدر حسین، علی حیدر، طاہر حسین، ہاشمی بیگم، کاظمہ بیگم خاتون، کاظمہ خاتون، شہناز بیگم، غلام حسین، علی حسن، فرزند علی، احتشام حسن، ان تمام مرحومین اور ان کے دیگر خانوادے کے مرحومین، آپ سب کے مرحومین، میرے والدین مولانا سید تلمذ حسن رضوی کے لیے سورۃ الفاتحہ. والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.